نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنى ان الى ربک الرجعى وقال عز وجل كما ورد في آخر سورة التين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين وقال عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل شروع میں جو 4 وحییں آئی ہیں، قرآن مجید میں ان آیات کے ساتھ کچھ اور آیات جو بعد میں شامل ہوئی ہیں، ان کو شامل کر کے سورتوں کی شکل دی گئی ہے. یہ سورتیں 4 ہیں. سورۃ العلق جس میں صرف پہلی 5 آیات جو ہے وہ پہلی وحی ہے. پھر سورۃ القلم یا سورۃ نون، اس کی ابتدائی 7 آیات وہ ہے نمبر 2 وحی. پھر سورۃ المزمل، اس کی 7 آیات وہ 3ری وحی ہے. پھر سورہ مدثر، اس کی بھی 7 آیات 4تھی وحی ہے. 5ویں وحی سورہ فاتحہ ہے جو مکمل سورت کی حیثیت سے نازل. وہ پہلی سورت ہے جو مکمل ایک ہی وقت میں نازل ہوئی. پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان 4 سورتوں کا مطالعہ جو ہے ایک ترتیب کے ساتھ، اس سے بہت سی حکمت اور بہت سا قرآن مجید کے اندر جو چھپے ہوئے نکات ہیں وہ واضح ہوتے ہیں. ان میں سے ہر سورت جو ہے 3 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ تو میں بتا چکا، حضور سے خصوصی خطاب. بعد کی صورتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور سے خطاب ہوتا ہے سورت کے آخر میں جا کر. یہ 4 صورتیں وہ ہیں کہ جن میں خطاب جو ہے شروع میں وہ ذاتی سطح پر ہے حضور کے ساتھ. اس کے بعد نمبر 2 اس کا مضمون ہے آخرت اور قیامت کے تصور کا ارتقاء ہے. اس لیے کہ ایمانیات کے ضمن میں جان لیجئے کہ اہم ترین ایمان جو ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے. 3 ایمانیات میں نے بارہا بیان کیے. پہلا ایمان باللہ یا توحید، نظری اعتبار سے، اصولی اعتبار سے، فکری اعتبار سے اہم ترین ایمان یہ ہے، بلکہ اصل ایمان یہی ہے. کہیں کہیں قرآن میں صرف اس کا ذکر ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. نہ ایمان بالآخرہ ہے، نہ ایمان بالرسالت. تو اہم ترین نظری، فکری، فلسفیانہ، حکیمانہ انداز میں اہم ترین ایمان، ایمان باللہ یعنی توحید. قانونی اعتبار سے اہم ترین ایمان، ایمان بالرسالت. اگر کوئی شخص رسول کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، چاہے وہ موحد ہو، بہت عمدہ اخلاق رکھتا ہو، خادم خلق ہو، سب کچھ ہو. اس میں رسول کو نہیں مانے گا تو وہ مسلمان نہیں ہے. قانونی اعتبار سے اہم ترین ایمان، اہم ترین ایمان، اہم ترین ایمان
ایمان بالرسالت۔ عملی اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالآخرہ، اور وہ کیا ہے؟ بعث بعد الموت، ریزریکشن۔ ایک وقت آئے گا کہ تمام نوع انسانی قبروں سے اٹھائی جائے گی، قبر کہہ لیجیے جہاں جہاں بھی ان کا وجود ہوگا، اور پھر ان کا محاسبہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا ان کے اعمال۔ دنیا کی جو زندگی دی گئی تھی وہ دارالامتحان تھا، اس امتحان کا نتیجہ ڈکلیئر ہوگا، کون کامیاب ہے کون ناکام ہے۔ ناکام جہنم میں جائیں گے، کامیاب جنت میں جائیں گے۔ انسان کو عملی اعتبار سے سیدھا رکھنے والی شے یہ ہے، اگر یہ رہے تو مجھے جواب دینا ہے، میرا حساب کتاب ہوگا، اس سے کوئی مفر نہیں ہے، وہاں کوئی طاقت بچانے والی نہیں ہے، وہاں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ شوہر بیوی کے کام آ سکے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آ سکے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھاگے گا انسان بیٹے سے بھی، بھائی سے بھی، باپ سے بھی، بیوی سے بھی، ماں سے بھی۔ انسان یہ چاہے گا کہ پوری انسانیت کو جھونک دو جہنم میں، مجھے بچا۔ اس ایمان پر جتنا انسان کا یقین پختہ ہوگا، عمل درست رہے گا۔ محاسبہ ہونا ہے، جواب دہی ہونی ہے، بدلہ ہونا ہے، مجازات، بھلائی کا بھلا، برائی کا برا۔ تو ان چاروں صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ارتقاء ہوا ہے ایمان بالآخرہ کا، بہت منظمی کے ساتھ۔ اب سورۃ العلق کا جو دوسرا حصہ ہے اس سے میں شروع کر رہا ہوں۔ کلا ان الانسان لیطغی، کوئی نہیں، انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، طغیانی پر، سرکشی پر۔ انسان جو ہے ظلم پر، تعدی پر، اخلاق باختری پر، آوارگی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے ایسا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا سورۃ التین کے ضمن میں کہ حساس انسان اور ذہین انسان، اور جس کی اپنی طبیعت جو ہے، فطرت، وہ صحت پر قائم ہو، وہ جب دیکھتا ہے انسان جھوٹ بولتا ہے، انسان دھوکہ دیتا ہے، انسان وعدہ خلافی کرتا ہے، انسان ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں، انسان ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، کیا ہو گیا؟ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جدید سائیکالوجی میں جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہے وہ انسان کا بڑا گھٹیا تصور پیش کرتا ہے، بڑا گھٹیا۔ فرائیڈ کیا کہتا ہے؟ انسان نرا شہوت ہی شہوت ہے، شہوت ہی شہوت ہے، اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہی ہے، وہ بھی شہوت کی وجہ سے دیکھ رہی ہے۔ اور یہ ہمارے اس دور کے مفکرین اعظم ہیں، یہ فرائیڈ، بابائے نفسیات جدیدہ۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کو اگر محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، یہ بھی سیکس ہے، ایڈیپس کمپلیکس۔ کسی نے قرار دیا کہ انسان بس ہم بے تفوق، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ ہے بس انسان۔ کوئی شخص اپنی شاعری کے ذریعے تفوق حاصل کر رہا ہے، شہرت حاصل کر رہا ہے، لوگوں کا مرکز نگاہ بنا ہوا ہے، کوئی اپنی طاقت کے بل کے اوپر کھڑا ہے، کوئی اپنی دولت کے بل پر کھڑا ہے۔ اور یہ سارے کام کیوں کر رہا ہے؟ کیوں دولت کمانا چاہتا ہے؟ ارے حساب کتاب سے دیکھو تو اتنا کچھ تمہارے پاس ہے کہ 10 نسلیں کھا لے، پھر بھی تو لگے ہوئے ہو، الہاکم التکاثر۔ کیوں؟ انسان کی بھوک تو ختم ہی نہیں ہوتی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبروں تک پہنچ جاتے ہو، قبر میں پاؤں لٹکا کر بیٹھے ہوئے ہو،
لیکن حل من مزید، دولت اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، اس سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ تو حب تفوق ہے انسان۔ یا کسی نے کہا کہ انسان صرف اپنے جو خصائص اسے وراثت میں ملتے ہیں، آج ہم کہیں گے جینز جو آتی ہے، باپ کی جینز ہے، ماں کی جینز ہے، آ گئی، ان جینز کے اپنے اپنے اوصاف ہیں، خصائص ہیں۔ پھر وہ جس ماحول میں رہتا ہے، یہ دو چیزیں ہیں جو اس کی شخصیت کو بناتی ہیں۔ He doesn't have any free will، کوئی اس کا آزاد ارادہ نہیں ہے، کوئی ارادہ ہے ہی نہیں۔ He is a product of hereditary characters and environmental factors، بس وہاں سے ملا اور ماحول سے ملا، ان دونوں سے جو شخصیت وجود میں آئے گی بس وہی ہے۔ بیہیویئرزم اس کا نام ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انسان کے نچلی سطح پر ہو۔ سافلین، انہوں نے مشاہدہ کیا ہی سافلین کا ہے، اسفل سافلین۔ جو انسان کو عظمت ملتی ہے وہ روح سے ملتی ہے، اسے جانتے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ماوراء المادہ ہے، مادے سے ماوراء ہے، اور سائنس مادے سے آگے جا ہی نہیں سکتی، اس کے تو اپنی لمٹس ہیں۔ تو جو ماوراء مادہ ہے اسے ماوراء الطبیعیات بھی ہم کہتے تھے، میٹا فزیکل، اس لیے کہ فزکس جو ہے وہ تو صرف مادے سے بحث کر سکتی ہے، اور تو یہ اصل میں اب اس کا علاج اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ سوچ بچار یقیناً حضور کے بارے میں جو آتا ہے کہ آپ وحی کے آنے سے پہلے کئی کئی دن جا کر غار حرا میں قیام فرماتے تھے، یتعنس فیہ، اس میں عبادت کرتے تھے۔ اچھا وہ عبادت کیا تھی؟ آپ اگر یہودیوں میں پیدا ہوئے ہوتے تو یہودیوں کی سی عبادت کرتے، اگر آپ عیسائیوں میں پیدا ہوئے ہوتے تو عیسائیوں کی سی عبادت کرتے۔ آپ کو تو اللہ نے پیدا کیا مشرکین میں، اس سے تو آپ کی فطرت جو ہے کس سرے سے کوئی مناسبت رکھتی نہیں تھی، یہ تو ناممکن ہے، تو کون سی عبادت؟ تو شارحین حدیث میں بہت پیارا انداز اختیار کیا ہے، کان صفت تعبدہ فی غار حراء التفکر والاعتبار، غور و فکر، سوچ بچار، یہ کیا ہے، کیوں ہے، اس پستی سے نکلنے کا کوئی علاج بھی ہے یا نہیں؟ کیا انسان نری پستی ہی پستی ہے، پستی ہی پستی ہے، پستی ہی پستی ہے؟ اس لیے سورۃ التین میں نے آپ کو بتایا تھا 4 قسمیں کھائی گئی، مراد کیا ہے؟ 4 شخصیت ہے انسان۔ دیکھو ہمارے بندے نوح کو، اس کے صبر ثبات اندازہ کرو، صبر و ثبات کا کوہ ہمالیہ 950 برس تک دعوت دیتا رہا، حالانکہ استہزاء تھا، تمسخر تھا، مذاق تھا۔ پھر زہد دیکھنا ہو، دیکھو ہمارے بندے عیسیٰ کو علیہ السلام، زہد کا، روحانیت کا پیکر، چلتا پھرتا فرشتہ زمین پر دیکھنا ہو تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ دونوں ایک وقت میں تھے، یہ ہم معصوم، جان دی بیپٹسٹ اینڈ جیسس آف نازارتھ۔ پھر ایک کردار، ایک مسلسل جد و جہد، ایک مسلسل تصادم، ایک مسلسل کشاکش، اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو دیکھو ہمارے بندے موسیٰ کو کیسے فرعون سے ٹکرایا ہے، اور کتنے مراحل سے گزر کر اپنی قوم کو وہاں سے آزاد کرا کے نکال کے لے گیا ہے۔ یہ گھٹیا انسانوں کے کام ہے۔ اور سب سے بڑھ کر دیکھو ہمارے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ان کا کردار دیکھو، اس کا اخلاق دیکھو۔ انسان گھٹیا نہیں ہے، اپنی اصل سرشت کے اعتبار سے وہ تو سب سے اونچا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل، ہاں پھر ہم نے اسے گرا دیا ہے نیچے، سب سے نیچے۔ اس کا جو حیوانی وجود ہے وہ سب سے کمزور ہے، سب سے نیچے ہے، وہ فرشتوں سے بھی فروتر ہے اور جنات سے بھی فروتر ہے۔ اچھا اب اس پر جو 2 آخری آیتیں تھیں اس میں اس بات نہیں ہو سکی تھی۔
اگر تم یہ مان لیتے ہو کہ انسانوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، بہت اونچے بھی ہیں بہت پست بھی ہیں، فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو پھر جزا و سزا کا انکار کیسے کرتے ہو؟ کیا اچھوں کو جزا نہیں ملنی چاہیے؟ کیا بروں کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ فطرت کیا کہتی ہے؟ اور اس میں حوالہ کیا دیا؟ احکم الحاکمین، سب سے بڑا حاکم اللہ ہے۔ کوئی حکومت چل سکتی ہے جو مجرموں کو سزا نہ دے، جو غداروں کا قلع کما نہ کرے؟ چلے گی؟ کوئی حکومت چل سکتی ہے جو اپنے وفاداروں کو جزا نہ دے، انہیں خلعتیں نہ دے، جو خادمان خلق ہیں ان کی قدر نہ کرے؟ کیا کوئی حکومت چلے گی؟ جب تمہاری چھوٹی سی حکومت نہیں چلتی اس کے بغیر، تو تم سمجھتے اس پوری کائنات کی حکومت جو ہے جزا و سزا کے بغیر چل رہی ہے؟ ہاؤ کم؟ کیسے یہ خیال کر سکتے؟ فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اور کسی حاکم پہ تصور کر سکتے ہو تم جو مجرموں کو سزا نہ دے، باغیوں کا قلع کما نہ کرے، جو ڈاکوؤں کا قلع کما نہ کرے، اور جو خادمان خلق ہوں، یا جنہوں نے علم کی بڑی خدمت کی ہو، یا جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو سنوارا ہو، تزکیہ کیا ہو ان کا، خود زندگی سے کچھ حاصل نہ کیا ہو، تو اس کو کوئی جزا نہیں ملنی چاہیے؟ اور تم دیکھتے ہو اس دنیا میں تو جزا نہیں ملتی، اور ملتی بھی ہے تو بڑی محدود سی۔ فرض کیجئے ایک بوڑھا آدمی جو ہے ایک جوان شخص کو قتل کر دیتا ہے، آج پہ کیا مشکل ہے؟ ایک انگلی کا اشارہ ہی چاہیے۔ اب اس نے جو حرکت کی ہے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ سوچئے۔ پہلے تو یہ کہ اس پر مقدمہ ثابت ہو، اس پر گواہ آ جائیں، اس پر وکیلوں کی فیسیں جو ہے وہ گواہوں کو اجرا کر کے بٹھا نہ دیں، پھر یہ کہ جج خرید نہ لیا جائے، یہ سارے مرحلوں سے گزر جائیں گے تو سزا دے دیں گے۔ کیا دیں گے؟ پھانسی دے دیں گے، بس۔ چاہے جو جرم اس نے کیا تھا اس کے برابر سزا مل رہی ہے اسے۔ یہ تو کھا پی بیٹھا تھا، زندگی گزار بیٹھا تھا، بڑھاپے میں تھا، اس نے جوان کو مارا ہے جس کی زندگی ابھی وہ تو اس ابتدائی طور پہ تھی، اس کی کوئی جوان بیوی بیوہ ہوئی ہے، اس کے کوئی معصوم بچے جو ہے یتیم ہوئے ہیں، جو ڈیمیج اس نے کیا ہے اس کے متناسب بدلہ دیا جا سکتا دنیا میں۔ اور دوسرے اس کے برعکس جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی خدمت خلق میں، لوگوں کی ہدایت پر، کیا محمد کو کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا حاصل کیا اپنی زندگی سے؟ یہ تو سبھی مانیں گے، ذہین ترین انسان، قابل ترین انسان، آپ منٹگومری واٹ کی کتاب پڑھ لیجئے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کیا حاصل کیا؟ وہاں تو آخری وقت تک فاقوں کا معاملہ تھا، ایک حجرہ جس میں اگر ساتھ ہی اہلیہ بھی ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تہجد کی نماز بھی پڑھ سکے، وہ دور کھڑے ہوتے تھے، پھر جب سجدے کے لیے جاتے تھے تو حضرت عائشہ کی ٹانگیں اٹھا کر ایک طرف کرتے تھے تو سجدے کی جگہ بنتی تھی۔ یہ دنیا سے لیا ہوا۔ تو ایک ابدی زندگی ہونی چاہیے جس میں پورا بھرپور سزا مل جائے۔ اچھا دیکھیے، اسی صورت کے آخر کے ساتھ جڑ جاتی ہے صورت ارأیت الذی یکذب بالدین۔ کیا تم نے غور کیا اس شخص پر جس نے جزا و سزا کا انکار کیا؟ دیکھ لو، وہی ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے وہ۔ کردار کتنا پست ہو گیا، آخرت کا انکار کرو گے کردار پست ہو جائے گا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، کہ بھوکے کو کھانا کھلانا خود تو درکنار کسی اور کو بھی نہیں کہنے کو تیار۔
اور اسی طرح بظاہر مذہبی آدمی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اپنی نماز سے غافل ہے، وہ نماز میں بھی حساب کتاب کر رہا ہے، اپنے کاروبار کا جوڑ رہا ہے، اس لیے کہ جزا و سزا کا یقین اس کے دل میں نہیں. یہ سب رسم ہے، ریچولز ہے. علامہ اقبال تو بہت دور چلے گئے اس میں کہنے میں، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین بت کدے تصورات. اور ایک اور شعر میں تو ایک اور انتہا کو پہنچ گئے، وہ میں ان کی اس نظم کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ کی نظم ہے وہ. کیا نہیں کوئی غزنوی کارگہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. اہل حرم نے بھی بت بنا رکھے، اہل حرم نے بھی سومنات بنا رکھے. جیسے کوئی غزنوی آیا تھا جس نے سومنات کے بت توڑے تھے، کوئی ہے کہ جو اہل حرم کے سومنات نہ توڑ سکے؟ یہ ہمارے ریچولز جو ہے، یہ ہمارے معبود بن جاتے بس. بہرحال ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تو ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہے. روح صلاۃ نہیں ہے ان کے پاس، دسم صلاۃ ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. اور شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب. الذین هم یراؤون، یہ عبادتیں بھی کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے. اگر آخرت کا یقین نہیں ہے تو آپ کی عبادت ریاکاری پر ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ریاکاری کرتے. ویمنعون الماعون، اور اخلاق میں اتنی پستی میں چلے گئے ہیں کہ عام استعمال کی چیزیں بھی ایک دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں. اگر کوئی پڑوسن سے عورت آ گئی ہے کہ بھئی آگ ذرا میں 2-4 انگارے آپ کے چولہے سے لے جاؤں تو اپنی آگ جلا لوں، نہیں. عام استعمال. بہرحال یہاں کیا بتایا گیا اس سورہ مبارکہ میں، کلا ان الانسان لیطغی، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے. تمرد، لوگوں پر ظلم، جبر، استحصال، ریپریشن، آپریشن. کسان کی خون پسینے کی کمائی پر عیش کر رہا ہے جاگیردار، مزدوروں کی رگوں میں دوڑنے والے سرخ خون سے شراب تشہیر کر کے سرمایہ دار پی رہا ہے شام کو. خواجہ از خون رگے مزدور سازد لعل ناب، از جفائے دے خدایاں کشت دے خانہ خراب. انقلاب، 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 انقلاب برپا. اب یہ جو ہوا کیوں ہو جاتا ہے، اس کی تشخیص کیا ہے؟ ارآہ استغنیٰ، وہ دیکھتا ہے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی. ایک بہت اہم نکتہ سمجھ لیجئے، this physical universe is complete as far as the physical laws are concerned. جو طبیعی قوانین ہیں ان کے اعتبار سے یہ کائنات مکمل ہے. آپ سنکھیا کھائیں گے مریں گے، چاہے اس کے بعد آپ پچھتا رہے ہیں، پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. دین میں، اخلاق میں آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، توبہ کریں گے آپ بچ جائیں گے. فزیکل لا میں یہ نہیں ہوگا. فزیکل لاس کے اندر تو نتیجہ نکل کر رہے گا، اخلاقی اعمال کا نتیجہ نہیں نکلتا. میں نے جھوٹ بولا، میری زبان پر چھالا بھی نہیں نکلا، پھر بولے گا، پھر بولے گا.
اور جھوٹ بولنے سے فائدہ ہو گیا مجھے، بڑھتا چلا جائے. میں نے یتیم کا مال سارا ہڑپ کر دیا. مجھے تو کوئی معدے کا کینسر ہوا نہ آنتڑیوں کا کینسر ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. اگر پکڑ ہو جائے ایک کی تو سب کو آنکھ جو ہے سبق مل جائے. اس لیے تو دنیا میں جو ہم نے نظام بنایا، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، وہ یہ کہ مجرموں کو پکڑ کر سخت ترین سزا دو، ایگزمپلری پنشمنٹ، کہ سب کانپ جائیں. چور کا ہاتھ کاٹا گیا ہے، کب کبھی تاریخ ہو جائے گی، پھر چوری کرنے کی جرت کوئی نہیں کرے گا. زانی کو سنسار کیا گیا ہے، کیا ہوگا؟ زنا رہ جائے گا معاشرے میں. اسلام پہ یہی فلسفہ ہے. پنشمنٹ جس کو ہی کہہ دیتے وحشیانہ، ہاں سخت ہے واقعتاً، کوئی شک نہیں ہے، بڑی سخت سزا ہے، بڑی سخت پنشمنٹ ہے اسلام. اس کے بغیر ایرینیکیشن کرائم کا ممکن ہی نہیں ہے. تعلیم تربیت اس کے اعتبار سے امریکہ سے اوپر تو کوئی قوم نہیں جائے گی. دی موسٹ ہینس کرائم، ہائنس کرائم جو ہے، انتہائی گھناؤنا جرم وہاں ہوتا ہے. ابھی ایک فوجی نے جو ہے کتنے مارے، 16 مارے اور 30 زخمی کیے ایک آدمی نے. جو عراق کی جنگ میں جو فوجی رہے ان کے تو بہت سو کے دماغ خراب ہو گئے ہیں، وہ مریض بن چکے ہیں. جو آئے ہیں واپس تو اب وہ دماغی مریض ہے. دماغی مریض کا وہاں کے سینٹر میں علاج ہو رہا تھا. اس کا جو وہاں کا ویٹرن تھا، جو کہ عراق کے جنگ کے اندر کام کر کے آیا تھا، اس کی دماغی جو ہے کیفیت یہ ہوئی کہ اس نے فائرنگ کی ہے، 16 آدمی مارتی ہے ہوئی. یہ تو شاید آج ہی کی خبر ہے. اور 30-31 زخمی. آپ سنتے ہیں ایک شخص لڑکیوں کو ریپ کر کے اسے اپنے گھر کے تہخانوں میں ڈالتا رہا. 30-35-40 لڑکیاں ماری. یہ سارے آپ پڑھتے ہیں اخبارات کے اندر. تو کوئی تعلیم، کوئی تربیت جرم ختم نہیں کر سکتی. جرم ختم ہوگا یا تو اس یقین سے ان الی ربک الرجعی، یا تو یہ کہ یہ سزائیں جرم کم کرے گی، یا یہ یقین کہ چاہے مجھے دنیا میں سزا نہیں ملی آخرت میں مل کر رہے گی. میں نے دنیا میں اپنے آپ کو بچا لیا، میں نے ججوں کو خرید لیا، میں نے 5-5 لاکھ ایک پیشی کے وکیلوں کو دے لیے، انہوں نے اڑنگے لگا کر اور جرا کر کے گواہوں کو جو ہے بٹھا دیا. یہ سارا کام کر کے بچ گیا میں. ارے بچے کہاں ہو؟ ابھی تو وہ دنیا پاسل باواقی ہے، حساب کتاب تو وہاں ہونا ہے. یہ یقین اگر انکلکیٹ ہو جائے کہ ریزریکشن ہے، بعث بعد الموت ہے، حساب کتاب ہے، جزا و سزا ہے، تب انسان سیدھا رہے گا. یہ ہے گویا کہ ایمان بالآخرت کا فلسفہ. اب یہاں میں آپ کو بتا دوں، ایک بہت بڑا مغربی یورپین فلاسفر ہے کانٹ. کانٹ نے ایک کتاب لکھی اور اس کا تہلکہ مچ گیا پورے یورپ میں، اس لیے کہ اس وقت تک ابھی یورپ جتنا آج بے دین ہے اتنا بے دین نہیں تھا. عیسائیت کا وہاں چرچا تھا. امریکہ میں آج بھی ہے. امریکہ اتنا بے دین نہیں ہے جتنا بے دین کے یورپ. خیر وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو کتاب لکھی اے کریٹیک آف پیور ریزن، عقل خالص کا جائزہ. پیور ریزن. اس نے ثابت کر دیا استدلال سے کہ خدا کے وجود کو کوئی دلیل ثابت نہیں کر سکتی. جو دلیلیں دی گئی ہیں منطقی سب کاٹ دی اس نے. لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. ان الحدید بالحدید یفلح، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. تو منطق سے خدا کو ثابت کرنا چاہتے لو یہ منطق کی دلیل سے میں تمہاری دلیل توڑتا ہوں.
اور یہ حقیقت ہے، کوئی منطقی دلیل اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی، وہ سائنٹیفک ثابت نہیں کر سکتے، سائنس ہے ہی ماورا ہو، سائنس کا تو وہ فیلڈ ہی نہیں، وہ کیا ثابت کرے گی؟ بند۔ اس کتاب سے بڑا شور بچ گیا، جیسے ہمارے ہاں آپ کو یاد ہوگا علامہ اقبال نے جب شکوہ نظم لکھی تھی تو بڑا شور بچ گیا تھا، یہ کیا کیا، اتنی گستاخی، اللہ کی جناب میں اتنی بے باکی، اتنی گستاخی، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں، یہ انداز اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد میں جواب شکوہ لکھی ہے تو پھر وہ زخم منمل ہوگا نہیں، یہ تمہید تھی، اصل بات تو وہ کہنی تھی کہ اللہ نے پھر جواب کیا دیا۔ وہ علامہ کی بہت ماسٹر پیس نظموں میں سے ہے، اور یہ آسان بھی ہے۔ ہمارا بدقسمتی ہے کہ اب ختم ہو گیا نا، اب تو اب نئے نصاب میں تو علامہ اقبال کا ذکر ہی نہیں، تو نوجوانوں کو کیا پتہ چلے گا؟ حال میں آپ کو بتا رہا تھا کانٹ کے بارے میں، کانٹ نے ثابت کیا کہ اللہ کے، خدا کے وجود کو کسی دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، جتنی منطقی دلیلیں آج تک دی گئی ہیں علم کلام میں، ان سب کو اس نے کاٹ کے پھیر دیا۔ پھر دوسری کتاب لکھی کچھ عرصے کے بعد، اے کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن، ایک تھا پیور ریزن، کریٹیک آف پیور ریزن، عقل خالص، ایک ہے عقل عملی، پریکٹیکل ریزن۔ اس میں اس نے ثابت کیا اگر خدا کو نہیں مانو گے کوئی موریلٹی ممکن نہیں ہے، اخلاقیات کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا، یعنی خدا کو ماننا لازم ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اخلاق دنیا میں ہو لوگوں کے اندر۔ قرآن مجید نے اس دلیل کو اللہ کے وجود کے لیے نہیں بیان کیا ہے، دلیل بیان کی ہے یہ، لیکن اللہ کے وجود کے لیے نہیں۔ اللہ کے وجود کے بارے میں تو قرآن کا ایک ہی بات ہے، تمہارے دل میں اللہ ہے، اس کے اوپر پردے آ گئے ہیں۔ دیکھو آسمان کو، زمین کو، ان نشانیوں کو دیکھنے سے کوئی یاد آیا تمہیں کہ نہیں؟ جیسے آپ کے کسی دوست نے آپ کو بڑا عمدہ قلم، قیمتی قلم دیا تحفے میں، آپ نے اسے بجائے اسے گھس گھس کرنے کے سنبھال کے رکھ دیا اپنے ٹرنک کے اندر۔ اب سالہ سال ہو گئے، نہ دوست سے ملاقات ہوئی، نہ وہ یاد رہا کوئی پین بھی تھا کہاں تھا۔ ایک روز اتفاق سے آپ نے اپنا وہ ٹرنک کھولا، وہ قلم سامنے آ گیا، تو دوست فوراً یاد آ جائے گا کہ نہیں؟ اس میں آپ کے ارادے کو کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یادداشت آپ کے اندر تھی، دبی ہوئی تھی، جسے کہتے ہیں نا ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں محافظ خانہ ہوتا ہے، بعض انبار کے انبار لگے ہوتے فائلوں کے، تو ہمارے یہاں میموری کا محافظ خانہ ہے، نئی باتیں آتی جی، پرانی نیچے دب گئی دب گئی دب گئی دب گئی دب گئی، لیکن اب کوئی چیز دیکھی یاد آ گئی۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، دیکھو تو صحیح۔ اور یہ آیات آفاقی، اور تمہارے اندر وفی انفسکم، تمہارے اندر بھی نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، دیکھتے ہو کہ نہیں؟ پھر آیات آفاق قرآنی سامنے آ گئی، اس سے خود یاد آ جائے گا تو آ جائے گا، کوئی دلیل سے نہیں منوا سکتا، خود آئے گا۔ تو ایمان باللہ کے بارے میں قرآن کا اسلوب یہ ہے، لیکن ایمان بالآخرت کے لیے قرآن اس دلیل کو استعمال کرتا ہے۔ اخلاق کیسے ہوں گے؟ انسان تو سرکش ہو جائے گا، وہ سرکش ہوگا، اس میں تمرد آ جائے گا، وہ ظلم کرے گا، وہ لوگوں کو دبائے گا، لوٹے گا، ان کا استحصال کرے گا، ان کی دولت چھینے گا، ڈاکہ ڈالے گا، ان کو طبقاتی شعور کے اعتبار سے پست کر دے گا، سب کچھ کرے گا، ان کو اپنا غلام بنائے گا، ہزاروں کو قتل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟
کیا ہلاکو نے نہیں کیا تھا؟ ایک شہر کے سارے انسانوں کو فتح کر کے صرف ان کے سریاں جو ہے وہ جمع کی گئی، اور ایک اس کے پہاڑی کی شکل دے کر اس پہاڑی پر تخت جما کر اس تاتاری سردار نے شراب پی۔ کون؟ وہ بھی انسان ہی ہے نا، ہٹلر بھی انسان ہی تھا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر یقین ہو کہ جانا ہے، علاج اگر ہے تو یہ ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، تمہارے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ یقین۔ یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کوئی صفحہ خالی ہے جس میں جہنم اور جنت کا ذکر نہ ہو، قیامت کا ذکر نہ ہو۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ تمام جو چونکا دینے والی آیات ہیں، سورۃ جاگ جو ہوش میں آ جاؤ۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ دیکھ لو گے تم، سمجھ میں آ جائے گا تمہارے، اس وقت انکار کر رہے ہو۔ پھر کہا جائے گا جب جہنم کے سامنے کھڑے کیے، اسیر ھذا، تم نے ہمارے نبی کو ساحر کہہ دیا تھا، یہ سیر ہے کہ ہے حقیقت؟ آؤ دیکھو۔ اب تمہیں جھونکا جائے گا اس کے اندر۔ اس پر اگر یقین نہیں ہے تو کوئی اور شے انسان کو گناہ سے، ظلم سے، زیادتی سے، تعدی سے یہ انسان کو روک نہیں سکتا۔ تعلیم کا لیول کتنا اونچا کر دے، 100% لٹریسی ہو جائے، نہیں، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اسی لیے جیسا کہ پھر میں نے مثال آپ کو دی ہے، اس کو اب آگے پھیلا لیجئے۔ ایک بوڑھے شخص نے ایک جوان کو قتل کیا، اب اس کے ہم وطن سزا اس دنیا میں تو دینی ممکن نہیں ہے۔ ایک اور دنیا ہونی چاہیے جو ابدی ہو، اس لیے کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہارے جرم اور تمہارے گناہ کے اثرات ایک تو وہ ہیں جو تم آگے بھیج دیتے ہو، اور ایک وہ ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب اس نے جو جوان ایک عورت کو بیوہ کیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ بعد میں آوارہ ہوتی ہے تو کس کے ذمہ ہے یہ؟ اس کے بچے اگر آوارہ ہو جاتے ہیں، باپ کا سرپرسائے نہیں، نگہداشت کی نہیں، کس کا جرم ہے؟ اور ان کی یہ خرابیاں آگے پھیلتی جائیں گی، پھیلتی جائیں گی، پھیلتی جائیں گی، آخری وقت تک، قیامت تک وہ اثر چلے گا، ختم نہیں ہوگا۔ آپ کے جو بھی گناہ ہیں ان کے اثرات، جیسے آپ کی نیکی کے اثرات، صدقہ جاریہ کہا گیا ہے نا، آپ نے کسی کو اچھا علم دیا ہے، وہ علم اس سے آگے جائے گا، 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 اور جہاں جہاں تک جائے گا آپ کا حصہ رہے گا اس میں۔ جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا اس کا اجر اپنی جگہ ہے، لیکن تمہارے حساب میں وہ پڑتا رہے گا۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ جب ہم حضور پر کہتے ہیں اللہم صلی علی عبدک و نبیک بعدد من قعد وقام وبارک وسلم علیہ بعدد من صلی وصام، اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد پر درود بھیج ان سب کی تعداد کے برابر جو کہ آج نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں محمد کے طفیل پڑھ رہے ہیں، اس نے سکھائی تھی نا نماز۔ قعد وقام، جو بیٹھے ہیں نماز میں یا کھڑے ہیں، کس کے لیے؟ صلی وصام، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، کس کی وجہ سے؟ جہاں بھی خیر ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ بو، آنکھ کی از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بحاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ اس دنیا میں جو بھی خیر ہے اس وقت، وہ محمد کی، مصطفیٰ کی عطا ہے، اس کے لیے بھی ہے۔ اس اعتبار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام قعد وقام، اس لیے کہ ہمیں اگر کوئی توفیق ملی ہوئی ہے تو حضور کی بدولت۔ اس لیے بدلے کے لیے ابدی زندگی چاہیے، یہ بات اب سمجھ میں آئی آپ کے؟ ورنہ صحیح بدلہ تو نہیں دیا جا سکتا۔
حضور کا کیا 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 بدلہ دیا جائے گا؟ کیا 100-200 سالوں میں بدلہ آپ کا مکمل ہو جائے گا؟ ابدی زندگی. اسی لیے آخرت کا ابدیت کا تصور ہے کہ انسان کے اعمالوں کے جزا و سزا جس کے لیے یہ آخرت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ابدی ہے. اس کے قانون اور ہوں گے، یا والے نہیں ہوں گے. اس کی ایک آگ وہ بھی ہے جس کا شعلہ دل پر بھڑکے گا، دل پر بھڑکے گا. آج تو ہم تو کسی ایسی آگ سے واقف نہیں ہوں، لیکن آج وہ واقعتاً ایٹمک جو ہوتی ہے، جو ریڈیشن، وہ اندر سے جلاتی ہے انسان کو، اندر سے. قرآن مجید میں حطمہ کہا گیا، حطمہ، کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. ایک صاحب تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے یہ ایٹم کا لفظ ہے، حطمہ جو ہے، حطمہ، ایٹم، ایٹم، واللہ اعلم. لیکن یہ کہ بات صحیح ہے، بات بنتی ہے. وہاں کیا ہوگا؟ یہ کھال جل جائے گی، فوراً درست ہو جائے گی تاکہ وہ جلن باقی رہے، باقی رہے. اس لیے آج ہمیں معلوم ہے کہ سینسٹیوٹی جو ہے وہ تو یہی ہے، حساسیت. اس کے نیچے جو ہے جب مسل جلتا ہے اس کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس میں وہ سینسری نرز ہے ہی نہیں. وہ تو ساری جو ہے اسکن کے اندر ہے. اسکن جھلس گئی، اب اس کے اندر وہ احساس نہیں رہا، اب آگ کیا بگاڑے گی آپ کا؟ نہیں. بدلناہم جلودہم، بدل دے گے، اب نہیں کھالتے گے. وہ آگ وہ ہے جس میں آدمی مرتا نہیں ہے. لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19. یہ سورہ مدثر میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو آج ہم نے سورہ علق کا جو دوسرا حصہ ہے جس میں ایمان بالآخرت کا فلسفہ بیان ہوا ہے، کلا ان الانسان لیطغی. صحیح ہے تمہارا مشاہدہ، تم نے جو دیکھا کہ انسان ظلم پر، تعدی پر، سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا، اور آمادہ ہو کر بڑھتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ کہ کوئی پکڑ نہیں ہوئی، کوئی سزا نہیں ملی. اب اس کا علاج کیا ہے؟ یقین دل میں پیدا کرو کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، جزا و سزا ہے، اور وہ جزا بھی ابدی ہے اور سزا بھی ابدی. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.